اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر مجھے یہ آیت کی تلاوت کرنا پڑ رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے جو پیغام دیا تھا اسی آیت کی تلاوت کی تھی، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ صحیح موقع ہے اس وقت اس آیت کی تلاوت کا، کہ لوگ بھول رہے ہیں کہ ان کو مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے اور وہاں جا کر جواب دہ ہونا ہے اپنے تمام اعمال کا۔ یہ 21 متولیوں نے ایک مرتد کو، ایک دشمن اہل بیت کو، ایک دشمن قرآن کو ووٹ دے کر اس کو دوبارہ پھر منتخب کیا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ یو پی کی تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ اس طرح سے شیعوں نے، جو اپنے کو شیعہ کہتے ہیں، اپنے کو اہل بیت کا ماننے والا کہتے ہیں، اپنے کو قرآن کا ماننے والا کہتے ہیں، اس طرح سے ایک دشمن قرآن، دشمن اسلام، ایک مرتد کو اس طرح سے انہوں نے اپنا سربراہ منتخب کیا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ خوشیاں بھی منا رہے ہیں، کچھ ان کے چاہنے والے خوشیاں بھی منا رہے ہیں اور جشن بھی منا رہے ہیں۔ یہ جشن ایسے ہی ہے کہ جیسا شہادت امام حسین کے بعد یزیدی لشکر نے جشن منایا تھا، اور یہ اسی طرح سے گلے مل رہے ہیں کہ جس طرح سے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد شبر اور حرملہ گلے ملے تھے۔ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چوتھے امام پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ کل یوم عاشوراء و کل ارض کربلا، ہر زمانے میں کربلا بھی ہے اور ہر زمانے میں عاشوراء بھی ہے۔ یہ آج کے یزیدی ہیں کہ جنہوں نے اپنے چہرے سے نقاب الٹی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب جب آپ کے وہاں پر حامی نہیں تھے تو آپ نے اپنا کینڈیڈیٹ کیوں کھڑا کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے 36 متولی ہیں، ووٹرز ہیں، وہ سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے ہی سب کے سب غلام رہے ہیں۔ انہی میں سے ہم کو کچھ منتخب کرنا تھے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتے تھے۔ تو لہذا اگر ہم کسی کو بھی کھڑا نہ کرتے تو یہ تمام لوگ کہتے کہ ارے آپ نے اگر کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہوتا تو ہم سب اسی کو ووٹ دیتے۔ تو ان کے چہرے سے نقاب نہ اترتی، کم از کم ہمارے کینڈیڈیٹ کی وجہ سے، کم از کم ان کے چہرے سے جو نقاب اوڑھے ہوئے تھے تو اصلی چہرے ان کو یزیدیت والے تھے وہ سامنے آ گئے۔ تو یہ ہماری، لوگ کہہ رہے ہار ہو گئی، ہار نہیں، ہماری جیت ہے، یہ ہماری جیت ہے۔ جو چہرے چھپے ہوئے تھے وہ کھل کر سامنے آئے ہیں کہ کتنے یزیدی ہیں جو اس کے ساتھ ہے۔ یہ جیت ہے، ہار نہیں ہے۔ اور پھر یہ سب امام، اس سے کھل کے آئے گا کہ سب امام زمانہ کے غدار ہیں۔ یہ سب جو مولوی خاموش ہے وہ بھی امام زمانہ علیہ السلام کا غدار ہے، اور جس نے اس کو ووٹ دی وہ سب بھی امام زمانہ علیہ السلام کے غدار ہے، کیونکہ یہ اوقاف امام زمانہ کی امانت ہے۔ اور اگر قوم خاموش رہی اور قوم نے بھی ان کا بائیکاٹ نہیں کیا، اس سے مل جول رکھا، تو پھر ان کو بھی امام زمانہ کا غدار ہی قرار دیا جائے گا۔ لہذا اس وقت قوم کے بہت بڑے امتحان کا وقت ہے۔ اب زبانی بیانات سے کام نہیں چلے گا، اب ویڈیو سے کام نہیں چلے گا، اب عملی قدم اختیار کرنا ہوگا اور ان کا بائیکاٹ کرنا ہوگا۔ اور ان کی قسموں پہ اعتبار نہ کیجیے، جو قرآن کی قسم کھا رہے ہیں۔ ارے جو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہے اور قرآن کے دشمن کو ووٹ دے رہے ہیں، ان کے نظر میں قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ یہ تو وہی تھا کہ ایک دیہاتی سے کہا گیا تھا کہ تمہیں قرآن اٹھانا پڑے گا، اور جب اس نے دیکھا عدالت میں کہ قرآن چھوٹا سا ہے تو کہا رہے میں تو جھوا بھر اٹھا لوں گا، اتنا چھوٹا تو قرآن ہے یہ تو بس یہ ایسے ہی منحوس خبیث ہے کہ یہ پورے جھوا قرآن اٹھا لیں گے، اور کچھ اپنے بیٹوں کی اور اولادوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ دیکھیے، جس کے پیٹ پہ حرام کا مال ہو، جو دنیا کا غلام ہو جائے، اس کی نظر میں نہ بیوی کچھ ہوتی ہے، نہ ماں باپ کچھ ہوتے ہیں، نہ اولاد کچھ ہوتی ہے۔ تاریخ میں مثال موجود ہے، امام حسن علیہ السلام کے رشتہ دار تھے عبید اللہ ابن عباس، سردار لشکر تھے امام حسن کے، اور ان کے 2 بیٹوں کو ماں کی گود میں امیر شام کے لشکر نے قتل کر دیا تھا۔ ماں دیوانی ہو گئی تھی، ماں پاگل ہو گئی تھی غم میں، مگر عبید اللہ ابن عباس کو جب امیر شام سے پیسے مل گئے تو امام حسن کا ساتھ چھوڑ کر امیر شام سے مل گئے تھے جا کر وہ۔ تو جس کی نظر میں حرام کا مال ہوتا ہے، اس کی نظر میں اولاد کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے، اس کی نظر میں ماں باپ کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ لہذا ان کی قسموں میں بالکل اعتبار نہ کیجیے۔ صرف ایک ان کا علاج ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ علاج یہ ہے کہ اس سے کہیے کہ اگر تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے اس کو ووٹ نہیں دیا اس ملعون و مرتد کو، تو تم ایفیڈیوٹ دو، تم شپت پتر دو، اور اگر انہیں شپت پتر نہیں دیا اور آنا کانی کی
تو پھر سمجھ لیجیے کہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دغاباز ہیں، اور دشمن اہل بیت ہے، اور دشمن قرآن مجید ہے، اور دشمن امام زمانہ ہے یہ، اگر ان نے شپت پتر نہیں دیا اس بات پر کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں دیا۔ اس سے کہیے کہ شپت پتر دو، ان سے کہیے، ورنہ اگر شپت پتر نہیں دیتے تو ان کا بائیکاٹ اسی طرح سے زور و شور سے جاری رکھیے۔ ہمیں بڑی اطمینان ہوا کہ بہت سے مقامات پر ان کا بائیکاٹ ہو رہا ہے، اور اس سے زیادہ زور و شور سے ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، زیادہ مضبوطی سے ان کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور ان کو مجبور کیا جائے کہ شپت پتر دے کہ ہم نے ووٹ نہیں دیا اس مرتد کو، شپت پتر، اور نہیں دیا انہیں اگر آنا کاری کی تو اس کا مطلب جھوٹ بول رہے ہیں، انہیں اسی کو ووٹ دیا ہے۔ اسی طرح سے ہم ایک بیٹر جاری کر رہے ہیں انجمنوں کے نام، جس میں مولویوں کی دستخط ہونا ہے۔ یہاں لکھنؤ کے مولویوں کے دستخط کروائے جائیں گے، دلی کے مولویوں کے بھی، بمبئی کے مولویوں کے بھی، ہر علاقے کے، اور اس پر یہ ہوگا کہ یہ مرتد ہے اور اس کا ساتھ دینا جو ہے جائز نہیں ہے، یہ نجس ہے، اور یہ اس پہ ایک میٹر ہوگا، وہ میٹر ہم بھیجیں گے، اور سب مولویوں کو بھی دستخط دیجیے۔ اور اگر کوئی مولوی دستخط کرنے میں بہانے بازیاں کرے، آناکانی کرے، دستخط نہ کرے، تو اس مولوی کا بھی اسی طرح سے بائیکاٹ کیجیے جس طرح سے ملعون کسی متولی کا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں، اس مولوی کو بھی ویسے ہی اس کا مطلب کہ اندر اندر ان ملعونوں اور یزیدیوں کے وہ مولوی ساتھ ہے۔ یہ قاضی شرح تھا، قاضی تھا، وہ سب سے بڑا قاضی تھا، قاضی القضات تھا، چیف جسٹس تھا، اس نے کچھ لاکھ درہم لے کر اس نے امام حسین کے شہادت کی فتوے پر دستخط کیے تھے اس نے۔ یہ مولوی بھی ویسے ہی ہیں کہ اس وقت بھی آج امام حسین کے سلسلے میں اگر شہادت کا فتویٰ آئے تو یہ پیسے لے کر اس پر دستخط کر دیں گے۔ لہذا ان کے امتحان لیجیے، ان کا آپ ان سے کہیے کہ آپ تم اس میٹر پر جو ہمارے پاس ہے اس پر دستخط کرو کہ یہ منحوس ہے، ملعون ہے، مرتد ہے، اس کے ساتھ نہیں، اس کا بائیکاٹ اور تمام متولیوں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، یہ جو اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ میٹر جو ہے آپ سب انجمنوں کو بھیج دیا جائے گا، اور انجمنیں جو ہیں وہ اس پر دستخط کروائیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بیان دیا کہ پورا ہندوستان میرے ساتھ ہے، تو 35-36 متولیوں میں صرف 21 لوگوں نے اس کا ساتھ دیا ہے، تو 21 چوروں نے اپنا سردار منتخب کیا ہے۔ اس کا پورے ہندوستان کے شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، شیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اس طرح سے دکھا رہا ہے کہ جیسے پورے ہندوستان کے شیعہ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو یہ بات بھی تمام ہمارے سنی بھائیوں تک پہنچنا چاہیے کہ صرف چند چور جو ہیں، جو اس کے اپنے بنائے ہوئے تھے، خود اپنے بنائے ہوئے چند چور تھے جن کو حرام خوری کی عادت پڑی ہوئی ہے، جو حرام خور ہیں، جن کے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا، خطبے دیتے دیتے جب کوئی اثر نہیں ہوا تو امام نے فرمایا، تمہارا پیٹ حرام سے بھرے ہوئے، تم پر کسی نصیحت کا اثر نہیں ہوگا۔ لہذا یہ ویسے ہی حرام خور یزیدی ہیں کہ جیسے امام حسین کے مقابلے میں یہ حرام خور یزیدی تھے۔ لہذا ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ ان کا بائیکاٹ جاری رکھیں، مولویوں سے بھی دستخط لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے بھی ایفیڈیوٹ پر دستخط لیں، اور اگر یہ دستخط نہ کرے تو ان کا بائیکاٹ آپ لوگ جاری رکھیں، کیونکہ یہ میرے دشمن نہیں ہے۔ وہ مولوی بھڑکایا کرتے صاحب کلبہ جواد کے دشمن ہے، تو کیا میرے گھر پہ قرآن مجید نازل ہوا تھا؟ لہذا یہ مولوی بھی جو ہے، یہ مکار مولوی، یہ خبیث مولوی، اور یہ دنیا دار مولوی، یہ سب جو ہے، یہ سب کے سب اس سے بھی دستخطیں لینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اس مولوی نے دستخط نہیں کی تو اس کا مطلب وہ بھی یزیدی ہے، کسی متولی نے دستخط نہیں کی تو اس کا مطلب ہے وہ بھی یزیدی ہی میں شمار کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔